دوسرا کام شیطان کا یہ ہوتا ہے دین والوں کے ساتھ کہ انہیں عمل کو ٹالنا سکھاتا ہے. ٹالنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے وقت میں کریں گے، ابھی کیا ضروری ہے، کل کریں گے، حج کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، آئندہ سال کریں گے. اس کو ہمارے اردو میں ٹالنا کہتے ہیں کہ دوسرے وقت پر اس کو ڈال دیا اور اپنے نفس کو سمجھا دیا کہ کرنا تو ہے، تو نفس کے کرنا تو ہے، ابھی کیا ضروری ہے، دیکھیں گے بعد میں کر لیں گے. ہاں، اس کو ہماری عربی میں، اردو میں تو ٹالنا کہتے ہیں، عربی میں اس کو تسویف کہتے ہیں. تسویف. پھر کیا ہو گیا؟ آپ کہہ دو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ ہے اسے پور کر لو، آگے بڑھو. جس کے سامنے جتنی جگہ ہے وہ آگے بڑھیں اپنے بھائی کو جگہ دینے کی نیت سے. یہ حکم ہے کہ تمہیں جب کہا جاوے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کرو کہ اللہ تمہارے اوپر کشادگی کرے گا. تو اپنے سامنے جتنی جگہ ہو اپنے بھائی کو جگہ دینے کی نیت سے. مسلمان تو نیتوں سے کماتا ہے. جی ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا، کچھ یاد نہیں ہے. ہماری تبلیغ جو ہے نا، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، یہ بھی یاد رکھو. سیکھو، سکھاؤ، سنو، سناؤ، یاد کرو، یاد کراؤ. صحبت کا علم جیسے کتابوں کا علم ہوتا ہے، ایسے صحبت سے علم لو. یہ اصلی طریقہ ہے، پرانا. صحبت میں رہو، سیکھو، پوچھو، یاد کرو. جی ہاں، تو یہ ہے. تو یہ مجلسیں جو ہے یہ ایک سبق ہے، کیسے یاد رکھو تاکہ دوسروں کو بتا سکو، عمل میں لا سکو. اس لیے میں کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ ٹالنا، دوسرے وقت پر اس کو ٹال دیا. عربی میں اس کو تسویف کہتے ہیں، اردو میں ٹالنا. یہ ایک بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ آدمی مطمئن بھی ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، حالانکہ عمل چھوڑ دیا، اب کیا کرے گا. تو یہ سکھاتا ہے تسویف، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. کس کے لیے؟ کہ اس میں پھسلنا ہی پھسلنا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا. کام کو پیچھے ٹالنے والا کبھی آگے نہیں بڑھے گا، وہ محروم ہوتا ہے، بلکہ گنہگار ہو جاتا ہے اور گنہگار ہو کے مر جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اکثر اہل النار اہل التسویف، زیادہ دوزخ میں جانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، تسویف والے. ہاں، کہ آدمی کی رات کو آنکھ کھلی، وہ گھڑی دیکھے، کبھی تو بہت وقت ہے، پھر سو گیا. حدیثوں میں ہے. پھر آنکھ کھلی، پھر سو گیا، کبھی تو بہت دیر ہے، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے، پھر سو گیا. یہاں تک کہ سورت نکل آیا، نہ فجر نہ تہجد نہ کچھ نہیں، پڑا رہا کہ ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے، اٹھتے ہیں، کیا حرج ہے، ابھی بہت وقت ہے. ہاں، یہ بھی تسویف ہے کہ اب تہجد بھی گئی، فجر بھی گئی. اور آخری بات حضور نے فرمائی کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے.
جی ہاں، اس کی نوست ہے کہ اب دن بھر دین کے کاموں میں یہ سست رہے گا، جی نہیں لگے گا دین کے کاموں میں. اس لیے ہدایت ہے کہ رات میں اٹھ جایا کرو اور اللہ کو یاد کرو. جی ہاں، کہ تہجد میں گناہوں سے روک ہے، وہ تہجد میں بدن کی تندرستی ہے، یہ ترغیب دی ہے. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا، دوسرے وقت پر ٹالنا. تو ٹالنے والے محروم ہوتے ہیں. دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں، لینا دینا. وہ دیا نہیں کہ دیں گے، کوئی کھا کے مر گئے ہیں یوں کہتے ہیں، دیں گے، کوئی کھا کے مر تھوڑے گئے ہیں. ہاں، پھر نہیں دے پاتے وہ مر جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ اکثر لوگ دوزخ میں اس راستے سے جائیں گے، تصویب کے راستے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے اپنا کام شروع کیا مکے میں، تو اس زمانے میں لوگ حج کرتے تھے، جاہلیت کا حج، اسلام کا حج ابھی نہیں آیا تھا. لیکن عرب چونکہ کعبہ شریف کو مانتے ہیں تو بیت اللہ پر آتے تھے، اپنا حج بھی کرتے تھے. وہ جاہلیت کا حج تھا. تجارت بھی کرتے تھے، بازار بھی لگتے تھے اور حج بھی کرتے تھے. تو مجمع ہو جاتا تھا حج کے دنوں میں مینا میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنا کام شروع کر دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے جاتے تھے مجمع میں. آپ کے ساتھ کبھی ابو بکر ہوتے تھے، کبھی عباس ابن عبد المطلب ہوتے تھے، جو لوگوں کو جانتے ہیں رہبری کرنے کے لیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے رہبر ہوتے تھے، کیوں ابو بکر کو لوگوں سے بہت تعلقات تھے تاجر ہونے کی وجہ سے، اور ان کا ایک وقار تھا لوگوں کے دلوں میں اسلام سے پہلے بھی. تو لوگوں کو بہت جانتے تھے، ان کے نسب کو، ان کے خاندانوں کو جانتے تھے. اس لیے آپ کے ساتھ ہوتے تھے مینا میں لوگوں کے خیمے ہوتے تھے. پڑھاؤ فلانا خاندان ہے، فلاں قافلہ ہے، تو آپ مینا میں ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے. وہ حج کے عنوان پر آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے اور ان کو آپ دعوت دیتے تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ملک میں، ہندوستان میں حاجیوں میں کام شروع کیا. وہ یہی سنت ہے، وہ کہ حج کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنانا. ہاں، مولانا نے شروع کیا تھا اور اس کی بڑی کارگزاری سناتے تھے. میں نے بھی سنی تھی مولانا کی زبان سے کارگزاری، کہ ہمارے حج میں کام کرنے سے کتنا نفع ہوا، اور کتنی خیر آئی، کتنی خرابیاں دور ہوئی حج کے سفر کی.